اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب، اور ہم نے صاف صاف کہہ سنایا بنی اسرائیل کو فی الکتاب، تورات میں اور صحیفوں میں، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم 2 مرتبہ فساد کرو گے ارض شام میں، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم سرکشی کرو گے بہت بڑی سرکشی۔ الی آخر القصہ۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں جی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورت بنی اسرائیل دی آیت نمبر 4، اس دا ترجمہ تواڈے سامنے کیتا ہے، اور سورت بنی اسرائیل دی آیت نمبر 4 تو لے کے آیت نمبر 8 تک مشکل ترین مضمون ہے۔ اس سورت دا ایک مقام جڑا مشکل ترین مقام ہے۔ پس منظر اور خلاصہ پہلے اس دا سن لو، اس تو بعد ترجمہ کر دیاں تاکہ بات جڑی وہ آسانی دے نال سمجھ آ جاوے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل یعنی یہودیاں دے کولو وعدہ لیا ہے، اور انہاں نو بطور پیشن گوئی دے تورات دے اندر اور صحیفیاں دے اندر اللہ نے یہ گل پہلے ہی انہاں نو بطور پیشن گوئی دی آکھ دیتی ہے کہ تسی ملک شام دے اندر 2 دفعہ فساد کرو گے، اور 2 دفعہ میں اللہ تانوں عذاب دے ساں۔ ایک دفعہ تسی تورات دی مخالفت کر کے فساد کرو گے، میں اللہ اس دے اُتے تانوں پکڑاں گا، عذاب دیاں گا۔ دوسری دفعہ انجیل دی مخالفت کرو گے، میں اللہ پھر تانوں پکڑاں گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہویا، انہاں نے سب تو پہلے تورات دی مخالفت کی تھی، احکام دے اندر ہیرا پھیری رد و بدل کی تھی، انبیاء دا قتل کیتا، انبیاء دی مخالفت کی تھی۔ اللہ نے انہاں دوتے بخت نصر بادشاہ مجوسی اگ دی پرستش کردائی، اللہ نے اس نو انہاں دوتے مسلط فرما دیتا، اور اس نے انہاں دے گھراں دے اندر اور شہراں دے اندر گھس کے تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے انہاں نو۔ اللہ اکبر، 5000 تو 7000 توڑی بندہ انہاں دا قتل کر دیتا اس نے، بہت تباہی مچائی۔ انہاں دے نوجواناں نو قتل کر دیتا، اور بوڑھیاں نو بھی قتل کر دیتا، اور انہاں دے بچے اور انہاں دی عورتاں انہاں نو وہ لونڈی اور غلام بنا کے قید کر کے لے گیا۔ پھر وقت چلتا گیا، حضرت داؤد علیہ السلام دے زمانہ دے اندر حضرت داؤد علیہ السلام نے وقتل داؤد جالوت، سورت بقرہ دے اندر پڑھ آئے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت نو قتل کر دیتا۔ اللہ نے حضرت داؤد دے زمانہ دے اندر پھر انہاں نو عزت اور شان و شوقت اور غلبہ عطا فرما دیتا۔ پھر اگے چلدیاں انہاں نے انجیل شریف دی مخالفت کی تھی دوسری دفعہ، اور اس دفعہ انہاں نے حضرت زکریا نو قتل کیتا، حضرت یحییٰ علیہ السلام نو بھی انہاں نے قتل کیتا۔ اس دی سزا دے اندر اللہ تعالیٰ نے فردوس شاہ بابل، یہ بھی اسے بخت نصر بادشاہ دا ہم نوا اور رشتہ دار خاندان دے اندر ہوئی، اس نو اللہ تعالیٰ نے انہاں دوتے مسلط کیتا۔ اس نے بھی خوب تباہی مچائی انہاں نے، لیکن یہ 2 دفعہ انہاں نے دین حق دی مخالفت کی تھی، 2 دفعہ اللہ نے انہاں نو پکڑیا۔ اللہ نے پھر تیسری دفعہ انہاں نو پھر چانس دیتا
کہ میرا آخری نبی محمد الرسول اللہ، آخو ایک باری محبت نال صلی اللہ علیہ وسلم، میرا آخری نبی آ رہا، اگر اس دی تسی اتباع تے فرما برداری تے پیروی کر لئی، میں اللہ سارے تواڈے پچھلے گناہاں نوں مٹا دے سا، اور میں تنوں عزت بھی دیاں گا، شان و شوکت بھی دیاں گا، حکومت بھی دیاں گا، سلطنت اور اختیار بھی دیواں گا۔ لیکن یاد رکھو، اگر پہلی طرح تسی میرے آخری نبی دی مخالفت کیتی، میں اللہ تنوں پھر تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ چنانچہ ایسے ہی ہویا، نبی علیہ السلام دی بعثت ہوئی، آپ علیہ السلام نبی مرسل بن کے پہنچ گئے، لیکن انہاں یہودیاں نے نبی علیہ السلام دی مخالفت شروع کر دی۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو مدینہ شہر دے اندروں نکالن دی کوشش کی تھی، قتل دے منصوبے بنائے، کھانے دے اندر زہر دیون دی کوشش کی تھی گئی، اور دیتا بھی صحیح زہر نبی علیہ السلام نے۔ اور ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے کسی دعوت یا کسی مہم دیتے بلوایا خفیہ طور تے، اور اللہ دے نبی نو بٹھا کے اتو چکی دے پاٹ گرا کے اللہ دے محبوب نو قتل کرن دی کوشش کی تھی، لیکن اللہ نے بذریعہ وحی حضرت جبریل امین نو فرمایا کہ اپنے میرے محبوب نو بچا لو اس جگہ تو، اور انہوں نے آکے آکھے یا رسول اللہ اٹھ جاؤ اتھوں، یہ تو نو قتل دے منصوبے بنا رہے ہیں۔ تو اللہ نے انہوں چانس دے رکھے یہودیاں نو کہ اگر میرا آخری نبی آیا، اس دی اتباع اور پیروی تسی کر لئی، قرآن مقدس تے ایمان لے کے آگئے، میں اللہ سارے تھوڑے پچھلے گناہوں نو مٹا دے سا، لیکن اگر میرے آخری پیغمبر دی مخالفت کیتی، میں اللہ پھر تو نو تباہ و برباد کر دیا گا۔ اور جدہ انہوں نے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی انہوں نے مخالفت کیتی، پھر انہوں نے اللہ نے ذلیل اور رسوا کر دیتا، قیامت تک رسوا اور ذلیل ہے انہوں اہل یہود۔ تو پھر انہی ہویا مدینہ منورہ دے اندروں انہوں نے نکلنا پیا، خیبر دے اندر انہوں نے جا کے پناہ لئی، یہودیہ نے خیبر دوتے مسلمانہ نے حملہ کر دیتا، اتھو انہوں نے منہ دکھاونی پئی، اور ادھر مدینہ شہر دے اندر بنو قریظہ دا محاصرہ کر لیا گیا، 600 یا 700 دے قریب اتھے انہوں نے بندے قتل ہو گئے، اور باقی ماندے جڑے آن او بھج گئے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے زمانے دے اندر انتہا ہو گئی۔ حضرت عمر نے فرمایا کوئی یہودی جزیرت العرب دے اندر نہ رہے، سارے تو چخے اور دفع ہو جاؤ، کوئی بھی جزیرت العرب دے اندر یہودی پناہ نہیں لے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ایک چانس دیتا ہے کہ میرے آخری پیغمبر دی اگر اتباع اور پیروی کرو گے، میں اللہ تنوں پھر عزت اور شان و شوکت دیاں گا، لیکن اگر میرے نبی دی مخالفت کی تھی، میں اللہ تعالیٰ تنوں پہلے نالوں بھی زیادہ ذلیل اور رسوا کر دیا گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 3 وعدے اللہ تعالیٰ نے پورے فرمائے۔ میرے دوستوں نو اشکال ہو سی کہ بھئی آج تا یہودی پوری دنیا دوتے قابض ہے، ہو سی نا اشکال ذہن دے اندر کہ مسلمانہ دوتے بھی غالب ہے، عیسائیاں دوتے بھی غالب ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے ساڑی ایمانی کمزوری، دوسری بات یہ ہے ساڑی عملی کمزوری، اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، کہ جدہ تسی جہاد چھوڑ دیو گے اللہ تعالیٰ توڑو تے ذلت مسلط کر دے گا۔ منظم طریقہ دے نال مسلمانہ دی کوئی فوج نہیں جڑی دین حق واسطے اور اسلام واسطے لڑ رہی ہوئے، اعلائے کلمت اللہ واسطے لڑ رہی ہوئے۔ اگر کوئی ہے بھی صحیح تو بیچارے پہاڑ دے اندر روپوش نے جڑے دین حق واسطے لڑ رہے ہیں، وگرنہ اجڑیاں سانو لڑائیاں نظر آ رہی ہیں نے صرف حکومت اور اختیار حاصل کرن واسطے لڑائیاں۔ تو یہ 3 وجہ، ایمانی کمزوری، عملی کمزوری، ترک جہاد، یہ 3 کمزوریاں۔ پھر اس دے بعد بھی اگر کسی بندے نو اشکال باقی رہے کہ یہودی تے غالب ہیں، تو اس دی مراد یہ ہے کہ یہودی اپنی طاقت اور بلبوتے دے لحاظ دے نال کدی بھی حکومت نہیں بنا سکتا، کدی بھی نہیں بنا سکتا۔ اگر کتھائی انہاں دی حکومت اور اختیار نظر آ رہا تو وہ عیسائیاں دے مرہون منت ہے۔ اسرائیل دے اندر جڑی حکومت چل رہی یہودیاں دی، وہ امریکہ دی مرہون منت ہے۔ گویا کہ ان سمجھ لو کہ اسرائیل اے امریکہ دی چھاونی کہ مسلمانہ دا قتل و غارت کرن واسطے یہ انہیں ایک ذریعہ بنایا ہے۔
وگرنہ سارا اختیار، سارا اسلحہ، سارا پیسہ، سارا کچھ، ساری گلاں تو میں تے نہ کر سکتے کیونکہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے۔ تو برا کچھ تمہیں میں معلومات دے رہا جی ضروری تھوڑے ذہن تاکہ اس آیت دے مطابق کوئی اشکال باقی نہ رہے۔ تو یہ جڑی اسرائیل ہے یہ بھی امریکہ دی چھونی ہے سمجھ لو۔ تو یہ قیامت تک انہوں نے ذلیل و رسوائی ہوندے رمنا، اور پھر جدہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے آمنا، اللہ اکبر، پھر تب پھلے پھلے تے مائیں ہو جانا۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درخت اور پتھر جس دی اوٹ دے اندر یہودی پناہ لوے گا، اور درخت اور پتھر بھی بول کے کہے گا مسلمان یہودی میرے پیچھے چھپے یا کہ اس نو قتل کر۔ اتنا انہوں نے ذلیل و رسوا ہونا، جڑے اسلام لے آن گے مسلمان ہو جان گے، بچ جان گے، وگرنہ باقی سارے قتل ہو جان گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے دے اندر اگر انہوں دی کدی حکومت نظر آندی بھی ہے تو وہ اپنی طاقت دے بل بوتے نہیں بلکہ عیسائیاں دے مرہون منت ہے، اور اگر کدی انہوں دی طاقت اور غلبہ نظر آندہ بھی ہے تو ہمیشہ واسطے نہیں بلکہ چند گھڑیاں واسطے ہے، اور اس دے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے دے اندر بالکل یہ انہوں دی حکومت ختم ہو جائے گی اور قتل ہو جاون گے۔ تو دوبارہ خلاصہ سنو، آیات دا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہودیاں دے کولو دو وعدے تورات دے اندر پہلے لے لیا۔ فرمایا تسی 2 دفعہ زمین دے اندر فساد کرو گے، میں اللہ 2 دفعہ تانوں کیا کراں گا؟ ہلاک اور برباد کراں گا، سزا اور عذاب دیاں گا۔ اور اگر پھر آخری میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت نہیں کرو گے، انہاں دی اتباع کرو گے، میں اللہ سارے تواڈے پچھلے گناہاں نوں مٹا دیاں گا، اور اگر میرے آخری پیغمبر دی مخالفت کرو گے میں اللہ پہلے تو بھی زیادہ ذلیل کراں گا۔ ان آیات دا ترجمہ سنو جی۔ فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، یہ بڑا مشکل ترین مقام ہے جی سورت بنی اسرائیل دا۔ فرمایا وَقَضَيْنَا، اور اسی صاف کہہ سنایا، یا اسی فیصلہ کیتا، یا اسی حکم دیتا، اور اے تخویف دنیاوی دا نمونہ ہے بطور پیشین گوئی دے۔ اللہ تعالیٰ نمونہ سنا رہے ہیں کہ اے امت محمدیہ اور اے یہود و نصارہ جڑے نبی علیہ السلام دے زمانہ دے اندر موجود ہو، اے سنو نمونہ انہاں یہودیاں نے میں اللہ دی مخالفت کیتی ہے، تورات دی مخالفت کیتی ہے، ہیرا پھیری کیتی ہے تورات دے اندر، میں اللہ نے انہاں نو کیا کیتا؟ تباہ و برباد کیتا۔ اگر تسی بھی میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ دی مخالفت کرو گے، شریعت محمدی اتباع نہیں کرو گے، قرآن تے ایمان نہیں لے آؤ گے، میں اللہ اسی طرح تونوں بھی ہلاک اور برباد کر دیاں گا جس طرح میں بنی اسرائیلیوں نو کیتا ہے۔ یہ نمونہ سنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ فرمایا وَقَضَيْنَا، اور اسی صاف کہہ سنایا بنی اسرائیل نو، فی الکتاب، کتاب دے اندر، کتاب تو مراد تورات اور صحیفے ہیں جی، جڑے تورات نازل ہونے تو بعد صحیفے آنے رہے یا تورات۔ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، کیا کہہ سنایا جی؟ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، وہ مضمون کیا ہے جڑا سی آکے تورات دے اندر؟ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، کہ تسی فساد کرو گے، فی الارض، زمین دے اندر، پوری زمین مراد نہیں، شام دے اندر فساد کرو گے، بیت المقدس علی علاقہ۔ مرتینی، 2 مرتبہ، یعنی پہلی مرتبہ شریعت موسویہ دی مخالفت کرو گے، دوسری دفعہ شریعت عیسویہ دی مخالفت کرو گے۔ جد تسی مخالفت کرو گے میں اللہ تنو ہلاک اور برباد کراں گا۔ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور پہلی دفعہ حقوق اللہ دی حق تلفی کرو گے، اور دوسری دفعہ حقوق العباد کرو گے، اس دی حق تلفی کرو گے۔ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تسی سرکشی کرو گے زمین دے اندر، سرکشی بہت زیادہ۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، یہ وعدہ ہو گیا اللہ تعالیٰ دا کہ تسی 2 دفعہ کیا کرو گے؟ مخالفت کرو گے، پہلی دفعہ تورات دی، دوسری دفعہ انجیل دی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پس جدہ آیا پہلا وعدہ، یعنی انہوں نے تورات دی مخالفت کی تھی، شرک دے پیچھے لگ گئے، انبیاء دی مخالفت کی تھی، انبیاء دے قتل دے منصوبے بنائے، اور بعض انبیاء نو قتل بھی کیتا۔ پس جد آ گیا پہلا وعدہ، بعثنا علیکم عباد لنا، تب مقرر کیتے اسی انہاں دے اوتے بطور سزا دے عباد لنا، بندے اپنے۔ یہ اضافت ملکی ہے میرے دوست، یہ نہ سمجھنا کہ وہ بخت نصر مجوسی بادشاہ کو اللہ تعالیٰ دا بہن لاڈلا تے پیارا ہا، اور بندہ باویں کافر ہی ہوئے تے اللہ دا بندہ نا،
ہوندا تو اللہ دا ہی ہے نا، پیدا تو اسے دا کردا ہے نا، تو اضافت ملکیت ہے، اضافت ملکیت ہے، یہ اضافت نہیں جڑے پچھلے درس وچ پڑھتے رہو سبحان الذی اسرا بعبدہ، اتھے جڑی اضافت تشریفیہ ہے کہ اللہ دا محبوب ترین بندہ، اتنے خالی بندہ مراد ہے۔ فرمایا مقرر کر دیتے اسی انہاں دوتے عباد اللہ نا اپنے بندے، اولی بأس شدید جڑے بڑے جنگجو آن، سخت جنگجو، فجاسو خلال دیار، پس او گھس گئے انہاں دے گھراں دے اندر، مراد شہراں دے اندر ہے۔ کون مسلط ہویا جی؟ پہلی دفعہ انہوں نے تورات دی مخالفت کی تھی، کون مسلط ہویا؟ بخت نصر۔ کون مسلط ہویا؟ بخت نصر، مجوسی بادشاہ، بڑا جنگجو، سخت جنگجو آئی، وہ انہوں دے شہرہ دے اندر داخل ہو گئے، قتل و غارت کی تھی، قید کیتا، اور 7,000 دے قریب انہوں دے مرد جڑے آن جوان کو مارے گئے، بچے اور عورتوں غلام بنا کے لے گئے۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور ہے وعدہ اللہ تعالیٰ دا گزرے ہویا، کیتا ہویا۔ اللہ تعالیٰ جڑا وعدہ کردہ ہے مفعولاً، وہ بالکل کیتا ہویا، اس کے اندر کوئی مخالفت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اسی دوبارہ لٹاسیے تواڈو تے گردش زمانہ، لٹا دیتی اسی تواڈو تے گردش زمانہ، یعنی تسی نادم ہوئے، توبہ تائب ہوئے، استغفار کیتا، اپنی غلطیاں دی اصلاح کیتی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اسی تواڈو تے زمانے نو لٹا دیتا۔ کیا مطلب؟ حضرت داؤد علیہ السلام آئے، انہاں دی انہاں نے اتباع کیتی، فرما برداری کیتی، اپنے گناہاں تو نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، توبہ تائب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہاں نو غلبہ عطا فرما دیتا۔ ثم رددنا لکم الکرۃ، پھر اسی لٹا دیتا تواڈو تے گردش زمانہ نو، وامددناکم باموال، اور اسی تنو بڑھا دیتا، ترقی دے دیتی، اموال مال و دولت دے ذریعے، وبنین اولاد دے ذریعے، وجعلناکم اکثر نفیرا، اور اسی تنو زمین دے اندر پھیلا دیتا، بڑی شان و شوکت، عزت، سب کچھ مل گیا۔ ان احسنتم لانفسکم، اور اس کتاب دے اندر وقدینا دی طرف تعلق ہے اس دا، فرمایا ایک مضمون تا اے آئی نا کہ تسی 2 دفعہ زمین دے اندر فساد کرو گے، اسی 2 دفعہ تنو سزا دیساں۔ دوسرا مضمون اس کتاب دے اندر یہ آئی ان احسنتم لانفسکم، فرمایا اگر تسی بھلائی کرو گے تب بھلائی کرو گے اپنے واسطے، یہ بھی اسی وعدہ لے آئی کہ دنیا دے اندر اچھائی کرو، بھلائی کرو، احسان کرو لوگاں دے نال، اور لوگاں دے نال اچھائی اور بھلائی کرو گے، اس دا انعام اللہ تعالیٰ تنو عطا فرمائے گا۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تسی برائی کرو گے تو پھر تواڈا اپنا ہی وبال ہے جی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پس جدا آیا دوسرا وعدہ۔ دوسری مخالفت انہوں نے کیڑی کی تھی؟ انجیل شریف دی مخالفت کی تھی، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے قتل کیتا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پس جدا آ گیا دوسرا وعدہ، یعنی دوسری دفعہ تسی مخالفت کی تھی، دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیتا؟ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فردوس شاہ بابل نو انہاں تے مسلط فرما دیتا۔ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، جس نے انہاں نو مار مار کے انہاں دے چہرے نو بگاڑ کے رکھ دیتا۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور پچھلے لوگاں دی طرح وہ بھی داخل ہو گئے مسجد حرام دے اندر، اور کما دخلوه اول مرہ، جیسے پہلے لوگ داخل ہوئے، پہلی مرتبہ، جس طرح بخت نصر بیت المقدس اندر داخل ہویا اور پوری بستی اور علاقے نو ویران کر کے رکھ دیتا، اسی طرح فردوس شاہ بابل وہ بھی داخل ہو گیا شام دے اندر، انہاں تے مسلط ہو گیا، قتل و غارت بھی کی تھی، قید و پیمان بھی کیتے، اور اس بعد مار مار کے انہاں دے حلیے بگاڑ دیتے۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، تاکہ وہ ہلاک کرن ما علو تتبیرا، ما علو جوڑا کوئی بھی سرکشی کرے انہوں دے سامنے۔ عسا ربکم، فرمایا عسا ربکم، قریب ہے، امید ہے کہ تواڈا رب ان یرحمکم، تواڈو تے رحم کر دے، شریعت محمدیہ دی اتباع اور پیروی کرن دی وجہ تو۔ اللہ تعالیٰ نے تیسرا چانس انہوں نے دے رکھی ہے کہ اگر میرا آخری نبی آیا اسی تسی اتباع اور فرما برداری کی تھی، میں اللہ سارے توڑے گناہ منو معاف فرما دے سا۔ یہ اس دا ذکر آ رہا، فرمایا عسا ربکم، امید ہے، یقیناً، جس وقت عسا دی نسبت رب دی طرف ہو اس وقت معنی یقین علاندہ، یقیناً توڑا رب ان یرحمکم،
شفقت فرمائے گا تواڈے تے بصورت اتباع شریعت محمدیہ وین عدتم اور اگر تسی وعدہ خلافی کرے سو عدنا اسی بھی وعدہ خلافی کر سائیں یعنی تسی اگر میرے نبی دی مخالفت کیتی میں اللہ پھر تانوں سزا دے گا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا اور یہ تو دنیا دے اندر سزا ہے نا کہ میں دنیا دے اندر ہی تانوں پکڑ لیا سا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہوں پکڑ لیا کچھ نو مدینہ چھوڑنا پیا کچھ قتل ہو گئے کچھ قید ہو گئے کچھ لونڈیا اور غلام بن گئے وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا اور دنیا دے اندر تے انہوں سزا ملی اور آخرت دے اندر فرمایا بنا دیتا اسی جہنم کافرین واسطے حصیرا قید خانہ اللہ تعالیٰ سانو شریعت محمدیہ دی کامل طریقے دے نال اتباع اور فرما برداری کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین